صلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ کرام، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، نماز اور مسلمان کے درمیان کیا رابطہ ہے، کیا تعلق ہے، پھر اسلام میں نماز کا کیا مقام و مرتبہ ہے، ان سب باتوں کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ نماز اور مسلمان کے درمیان کتنا زیادہ رابطہ قائم ہے، تو پھر ہمارے لیے نماز کی اہمیت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، نماز مسلمان کی پہچان ہے، نماز مسلمان کی شان ہے، نماز مسلمان کے ایمان کی علامت ہے، نماز مسلمان کی دینی و ملی شعار ہے، نماز مسلمان کی راحت ہے، نماز مسلمان کی روح ہے، نماز مسلمان کی منتہی بندگی ہے، نماز مسلمان کی عظمت و عزت کی دلیل ہے، نماز مسلمان کی سربلندی کا ذریعہ ہے، نماز مسلمان کی کامیابی کا نسخہ ہے، نماز مسلمان کی عزت و آبرو ہے، نماز مسلمان کی اپنے رب العالمین سے بلا واسطہ گفتگو کا نام ہے، نماز مسلمان کی اپنے رب سے ملاقات ہے، نماز خالق کائنات سے راز و نیاز ہے، نماز دلوں کو جوڑتی ہے، نماز کبر و غرور کو توڑتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جہنم سے نجات ہے، نماز کفر و ایمان کے درمیان حد فاصل ہے، نماز مومن کا نور ہے اور نماز دین کا ستون ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، جس طرح امیروں پر نماز فرض ہے، اسی طرح غریبوں پر بھی فرض ہے، جس طرح آزاد لوگوں پر فرض ہے، اسی طرح غلاموں پر بھی فرض ہے، جس طرح تندرستوں پر فرض ہے، اسی طرح بیماروں کو بھی اس سے چھٹکارا نہیں، اس کو اختیار ہے، کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہ پڑھ سکے تو لیٹ کر پڑھے، منہ سے بولنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اشارہ کر کے پڑھے، یعنی جس طرح سہولت ہو نماز کو پڑھے اور اس کے مقررہ وقت پر ادا کرے۔ میرے عزیز دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، اپنے رب سے مدد مانگو نماز اور صبر کے ذریعے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک کامیاب اور بامراد ہو گئے وہ مومن جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع اور خضوع قائم کیا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے میری نماز میری قربانی سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ محترم حضرات، نماز کو چھوڑنے کی حدیث میں بہت سخت وعید آئی ہے، لیکن اس کے باوجود آج کے مسلمان نماز کے پابند نہیں ہے، یا تو مال و دولت کی وجہ سے، یا تجارت اور بزنس کی وجہ سے، یا ملازمت اور جاب کی وجہ سے اپنی نماز کو چھوڑتے ہیں۔ تو سن لو، جو شخص مال و دولت کی وجہ سے نماز کو چھوڑے گا تو اس کا حشر قیامت کے دن قارون کے ساتھ ہوگا، جو اس کا ٹھکانہ ہوگا وہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ جو شخص اپنے ملک اور سلطنت کی وجہ سے نماز کو چھوڑے گا تو اس کا حشر قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا، جو اس کا ٹھکانہ ہوگا وہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ جو شخص اپنی ملازمت اور جاب کی وجہ سے نماز کو چھوڑے گا تو اس کا حشر قیامت کے دن حامان کے ساتھ ہوگا، جو اس کا ٹھکانہ ہوگا وہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ جو شخص اپنی تجارت اور بزنس کی وجہ سے نماز کو چھوڑے گا تو اس کا حشر قیامت کے دن ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، جو اس کا ٹھکانہ ہوگا وہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، بے نمازی کو تو زمین بھی پسند نہیں کرتی کہ وہ مجھ میں دفن ہو جائے۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلافت کا دور ہے۔ ایک گڑیا کا تیل زمین پر گر جاتا ہے،
تو وہ دربار امیر المؤمنین میں حاضر ہو کر مطالبہ کرتی ہے کہ زمین نے میرا تیل چوس لیا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک پرزے میں کچھ لکھ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے وہاں رکھ دینا جہاں پر تمہارا تیل گر گیا تھا. بڑھیا ایسا ہی کرتی ہے تو فوراً زمین سارا تیل اگل دیتی ہے. لوگ حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے. پرزے کو کھول کر دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اے زمین اس بڑھیا کا تیل فوراً واپس کر دے ورنہ تجھ میں ایک ایسے شخص کو دفن کروں گا جو بے نمازی ہوگا. اس عبرتناک واقعے سے ہمیں یہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ بے نمازی کو تو زمین بھی پسند نہیں کرتی. تو ذرا سوچے کہ ہم نمازی چھوڑتے رہیں گے تو مرنے کے بعد جب ہم قبر میں جائیں گے تو زمین ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گی. اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور نماز کا پابند بنائے. وقت کی قلت کی بنا پر اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. پڑھ نماز پنچ گانا نہ کر کوئی بہانہ، پڑھ نماز پنچ گانا نہ کر کوئی بہانہ، اس میں ہے تیری جنت، اس میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.